بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقسیم ہند جہاں ایک طرف ترقی، خوشحالی اور آزادی کی نئی صبح لے کر آئی، وہیں اس تقسیم کے ساتھ خون آلود تلخ یادیں وابستہ ہیں۔ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت نے بہت بڑے انسانی المیہ کو جنم دیا۔ ہندو اور مسلمان دونوں ہی اس سے بری طرح متاثر ہوئے، لاکھوں بلکہ کروڑوں افراد بے گھر ہوئے۔ آج کی ویڈیو میں حسنین چودھری آپ سے تقسیم ہند 1947 کے دوران کیمرے میں محفوظ ہو کر امر ہو جانے والی چند تصویریں شیئر کروں گا اور تصویریں دکھا کر بزرگوں کی قربانیاں یاد کرنا چاہتا ہوں۔ تصویریں دیکھنے کے ساتھ آڈیو کی شکل میں ہم چند یادیں بھی تازہ کریں گے، لیکن ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ آپ کا تعاون ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہوگا۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اس ملک پاکستان کی بنیادوں میں ہمارے بزرگوں کا کتنا خون شامل ہے اسے یاد کیا جائے، اور ساتھ ہی یہ بھی یاد دلایا جائے کہ بزرگوں کی قربانیوں کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ ہر سال 14 اگست یہ یاد دلانے کے لیے آتی ہے کہ اس آزادی کی ہمیں بہت قیمت دینی پڑی ہے۔ اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ دل و جان سے تہیہ کر لیں کہ ہم اس ملک کی حفاظت کریں گے۔ اس ملک کے دشمن یہ بھی ہیں: غربت، جہالت، فرقہ واریت، صوبائیت، جاگیرداری، نفرت، دہشت گردی، انتہا پسندی اور کرپشن وغیرہ۔ یہ سب ہمارے دشمن ہیں، ان کے ساتھ مل کر لڑنا ہوگا۔ تصویریں دیکھتے جائیے اور ساتھ ایک دردناک کہانی بھی سنیے، جس سے تقسیم کے وقت پیش آنے والے حالات، مسائل اور مشکلات آپ جان سکیں گے۔ یہ کہانی روزنامہ جنگ کے سنڈے میگزین میں تقسیم ہند کی انکہی داستانیں کے نام سے ڈاکٹر مریم چغتائی کے مضمون میں بیان ہوئی ہے۔ تقسیم ہند کے سلسلے کی کہانیوں میں سے یہ کہانی محمد ذوالفقار مرزا کی ہے۔ مرزا صاحب نے تقسیم کے وقت فیروز پور سے گنڈا سنگھ قصور ہجرت کی تھی۔ وہ اپنے حالات اور خاندان کے بارے میں بتاتے ہیں: تقسیم کے وقت میری عمر تقریباً 6 سال تھی۔ ہم 3 بھائی تھے اور ہماری 2 سوتیلی بہنیں تھیں۔ والد جلال الدین فیروز پور میں اجناس کا کاروبار کرتے تھے، جو کافی عروج پر تھا۔ اس حوالے سے ان کا حلقہ احباب بھی خاصا وسیع تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی وہ بزرگ جو کہ بہت کم رہ گئے ہیں، میرے والد کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑتے ہیں۔ وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ میرے والد بے حد صحیح اور ضرورت مندوں کے کام آنے والے انسان تھے۔ ان کی سیاسی وابستگی قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ تھی۔ اسی وجہ سے وہاں رہنے والے ہندو اور سکھ ان سے بغض رکھتے تھے۔ عوام قیام پاکستان کے اعلان کے بعد قافلوں کی صورت پاکستان آنا شروع ہو گئے۔ ہم جس قافلے میں تھے اسے خصوصی طور پر ڈھونڈا گیا اور میرے والد کو تلاش کر کے ہماری آنکھوں کے سامنے کاٹ ڈالا گیا۔ ان کے ساتھ میرے چچا اور تایا، یہاں تک کہ تمام مردوں کو ذبح کر دیا گیا۔ میرے چھوٹے بھائی والدہ کی گود میں تھا، اسے بھی برچھی مار کر قتل کر ڈالا گیا۔ میں بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ میرا درمیان والا بھائی اس وقت کا بچھڑا ہوا ہے جو آج تک نہیں ملا۔ والدہ اسے تلاش کرتے کرتے اس جہان فانی سے رخصت ہو گئیں۔ والد، چچا، تایا بلکہ تقریباً تمام مردوں کی شہادتوں کے بعد خاندان کی بے سہارا لاوارث خواتین اور بچوں پر جو کچھ بیتی وہ انتہائی لرزہ خیز داستان ہے۔ اس دل ہراش سانحے کے بعد افراتفری اور قیامت کا منظر تھا، جس کا جدھر منہ ہوا ادھر باغ نکلا۔ کسی کو راستے کی خبر تھی، نہ ہی کوئی منزل سے آشنا تھا۔ بس اتنا پتہ تھا کہ کسی طرح پاکستان پہنچنا ہے۔
ان ظالموں نے عورتوں کو اپنے گھر میں لے لیا۔ اس افراتفری میں میری سوتیلی بہنیں نہ جانے کہاں چلی گئیں۔ بلوائیوں کا گروہ ہمیں اپنے ساتھ ایک گاؤں لے گیا جس کا نام شکور والا بتایا جاتا ہے۔ اس گاؤں کے کچھ لوگ میرے والد کے دوستوں میں سے تھے، لیکن ہم ماں بیٹے کے لیے آزمائشوں اور مصیبتوں کے پہاڑ ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ ان حالات میں تمام دوست احباب آنکھیں پھیر چکے تھے۔ انہوں نے ہمیں ایک چوبارے میں بند کر دیا۔ وہاں ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے خاندان کی دیگر خواتین کو بھی اسی گاؤں میں رکھا گیا ہے، جنہیں 2-3 دن بعد بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے ہمارے ساتھ جو ظلم کیا اس کے تصور سے آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ لمحات اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ ہمیں پینے کے لیے گرم خون، گندا پانی اور کھانے کو سوکھی روٹی دی جاتی تھی۔ پتہ چلا کہ 2-4 روز میں ہمیں بھی قتل کرنے کا پروگرام بن چکا ہے۔ پہلے بچے یعنی میرے ٹکڑے کر کے میری ماں کی جولی میں ڈالے جائیں گے اور پھر انہیں بھی مار دیا جائے گا۔ جب وہ لوگ یہ منصوبہ بنا رہے تھے تو وہاں میرے والد کا ایک جاننے والا بھی موجود تھا۔ اس نے میرے والد کے ایک ہندو دوست امرو کو اطلاع دی جو موزے باگتلا میں رہتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے بھتیجے صورتی کو اونٹ دے کر شکور والا کے کھیتوں میں بھیج دیا۔ مغرب کے بعد جب سب لوگ اپنے گھروں میں کھانے پینے میں مصروف تھے، اسی وقت ہمارے محسن نے ہمیں نہایت احتیاط سے چوبارے سے نکالا اور ساتھ لے کر کھیت تک جا پہنچا۔ اس طرح صورتی ہم دونوں ماں بیٹے کو امرو کے گھر لے گیا۔ گھر کے تمام افراد ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور گلے لگا کر خوب روئے، کیونکہ انہیں ہمارے ساتھ پیش آنے والے تمام حالات کا علم ہو چکا تھا۔ والد اور گھر کے دیگر افراد کے قتل پر سوگ منایا گیا۔ ہمیں نہلایا دھلایا گیا اور ہماری دیکھ بھال میں کوئی کسر نہ چھوڑی گئی۔ ابھی 3-4 روز ہی گزرے تھے کہ ریاست فرید کوٹ کے راجا نے حکم دیا کسی ہندو کے گھر سے مسلمان بچہ بھی برآمد ہوا تو اس گھر اور پورے خاندان کو آگ لگا دی جائے گی۔ یوں ہمارے میزبان بے بس ہو گئے اور انتہائی افسردگی اور بے چارگی کے عالم میں ہمیں ایک قافلے میں شامل کر دیا۔ اب ہمارے سامنے پاکستان کے سوا کوئی منزل، کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ قافلہ رات کو کسی جگہ ٹھہرا تو دشمنوں نے اسے گھیرے میں لے لیا اور قتل و غارت شروع کر دی۔ کسی کا سر کٹا تو کسی کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ غرض ظالموں نے خون کی ندیاں بہا لی۔ اسی باغ دوڑ میں ہم ماں بیٹا بھی جدا ہو گئے۔ اس دوران والدہ کن حوادث سے گزری انہوں نے مجھے نہیں بتایا۔ بہرحال 3-4 روز بھٹکنے کے بعد اچانک ہم دونوں ایک سڑک کے کنارے مل گئے۔ حالات ایسے تھے کہ کھانے پینے کو کچھ نہ تھا۔ والدہ مجھے درختوں کے پتے توڑ کر دیتی۔ چلتے چلتے ہم پھر ایک قافلے میں شامل ہو گئے، مگر سخت تھکاوٹ سے نڈال ہونے کے سبب ان سے بہت پیچھے رہ گئے۔ ہم اندھیری رات میں تنے تنہا چلے جا رہے تھے۔ بادل گرج رہے تھے، بجلی چمک رہی تھی۔ سامنے جوار کا کھیت نظر آیا اور ساتھ ہی پیچھے کچھ گھڑ سوار دکھائی دیے۔ ہم بھاگ کر اس کھیت میں لیٹ گئے جو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ گھڑ سوار ایک دفعہ ہمارے سر اور ایک دفعہ پیروں کی طرف سے گزرے اور پھر واپس لوٹ گئے۔ ہم صبح سویرے اٹھے اور پھر نامعلوم منزل کی طرف چل پڑے۔ آخر دوپہر تک چلنے کے بعد ایک سڑک تک پہنچ گئے اور کنارے پر کھڑے ہو کر درختوں کے پتے کھانے شروع کر دیے۔ ہر طرف خو کا عالم تھا، ارد گرد انسانی اعضاء بکھرے پڑے تھے جنہیں چیلیں، کوے اور دیگر جانور کھا رہے تھے۔ اسی دوران اچانک ایک طرف سے کچھ لوگ نمودار ہوئے اور نیزہ میرے پیٹ پر رکھ دیا۔ وہ میری والدہ کو کھینچنے لگے۔ اسی اثناء میں ایک طرف سے فوجیوں کا ایک ٹرک نمودار ہوا جسے دیکھ کر وہ بھاگ نکلے۔
فوجیوں نے ٹرک سے اتر کر والدہ کو سہارا دیا اور ہمیں ٹرک میں بیٹھنے کو کہا، لیکن ہم بہت ڈرے ہوئے تھے۔ بہرحال ان کی ہمدردی دیکھتے ہوئے ٹرک میں سوار ہو گئے۔ انہوں نے ہمیں کھانے کے لیے 3-4 پراٹھے دیے جو ہم نے ایسے کھائے جیسے یہ نعمت میں پہلی دفعہ نصیب ہوئی ہو۔ پھر اپنے مشکیزوں سے پانی پلایا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں۔ چند گھنٹوں بعد بہت سا پانی نظر آیا جس کا رنگ سرخ تھا۔ فوجیوں نے بتایا یہ دریائے ستلج ہے اور اس کی اگلی طرف پاکستان ہے۔ پاکستان کا نام سنتے ہی ہمارے جسم میں خوشی کی وہ لہر دوڑی جسے تحریر کی شکل نہیں دی جا سکتی۔ ان فوجیوں نے ہمیں گنڈا سنگھ بارڈر پر لا کر چھوڑ دیا جہاں اور بھی لوگ مہاجر کیمپس میں موجود تھے۔ ہم کئی روز کی مصیبتیں دیکھ کر اپنے پاکستان میں داخل ہو چکے تھے۔ میرے والد جام شہادت نوچ کر چکے تھے مگر اپنے وطن کے لیے ایک نہ بجھنے والی شمع روشن کر گئے تھے جس کی لو بہت پیاری، دلوں کو سکون، اندھیروں کو روشنی دینے اور مایوسیوں کے لیے یقین کا پیغام تھی۔ سو میں اپنے ہم وطنوں سے یہی کہوں گا کہ ہر محب وطن پاکستان کا اولین فریضہ اور زندگی کا اہم مشن یہی ہونا چاہیے کہ اس شمع کی روشنی بڑھتی اور پھلتی ہی رہے۔ ویڈیو یہاں تک دیکھنے اور تصویریں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ مزید آگے تصویریں دیکھیں اور گزرے ہوئے عظیم لمحوں کو یاد کریں، اور آخر میں ایک دفعہ پھر ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ایسی انفارمیٹو خبریں اور معلومات دیتے رہیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔